محترم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تکبیرات کے بارے میں کچھ بات کریں گے، اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، جو کہ یوم العرفہ یعنی ذو الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر قربانی کے آخری دنوں تک لگاتار ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اتنی دنوں تک لگاتار اس تکبیر کا مقصد کیا ہے؟ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ اس پر غور کرنے سے اگر کچھ سمجھ میں آیا تو وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی بات کسی کے بارے میں بھی بغیر سمجھے بوجھے نہیں کہتا، جب تک اس بات کو سمجھتا نہیں، اس بات کو کہتا نہیں۔ تو ہم ان کلمات کو کہے جاتے ہیں، یقیناً اس کا اجر و ثواب تو ہے، لیکن کیا ہم اس بات کو سمجھتے بھی ہیں کہ ہم اپنی زبان سے جو کلمہ کہہ رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہے اور کیا اثر ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بات کوئی بھی انسان کسی کے بارے میں بھی کہتا ہے اور بغیر جانے کہتا ہے، بغیر سمجھے کہتا ہے، تو اسے لوگ نادان یا ناسمجھ کہا کرتے ہیں۔ اور ہم مسلمان خاص کر اپنے دین کے معاملے میں بہت سی بات اور بہت سے کام کو بغیر سمجھے ہوئے کیے چلے جاتے ہیں، نہ تو اس پر سوچتے ہیں، یعنی غور و فکر نہیں کرتے، اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آخر کیوں؟ یہ تو دین کا معاملہ ہے، بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، بہت زیادہ سمجھ کے کام کرنا چاہیے۔ اس سے تو ہماری آخرت جڑی ہوئی ہے، اور یقیناً آخرت ہمیں ایک دن دیکھنا ہے، وہاں حاضر ہونا ہے، تو ہمارے اعمال بغیر جانے بغیر سمجھے ہوئے کیوں ہو رہے ہیں؟ اور یہ بھی معلوم ہے کہ آخرت جہاں پر کوئی بھی ہمارے کسی کام آنے والا نہیں ہے سوائے ہمارے نیک اعمال کے، تو پھر اس پہ تو بہت زیادہ الرٹنس ہونی چاہیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، جو بات ہم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ ہماری سمجھ میں آنی چاہیے۔ بغیر سمجھے بوجھے کوئی کام کرنا یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے۔ اس لیے ہر نیک اعمال کو خوب سمجھ کر، خوب جان کر، بوجھ کر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، سب جانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہ بات ہمارے دل و دماغ میں ہر وقت رہنا چاہیے، نہ کہ صرف الفاظ ادا کرتے وقت۔ الفاظ ادا کرنا اس کا مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد اصل یہ ہے کہ ہماری زندگی میں یہ بات نافذ ہو جائے، پیوست ہو جائے، اور ہم اس بات کو ہر وقت سمجھیں کہ یقیناً اللہ سب سے بڑا ہے، وہی ساری دنیا کا مالک ہے، ہر چیز اس کے قبضے اور قدرت میں ہے، چاہے ہماری جان ہو، ہماری روزی ہو، ہماری صحت ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر دوسرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو جب ہر چیز کا مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، تو پھر ہر عبادت کے لائق بھی وہی ہے، یعنی کہ اب اس کے سوا کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہو، کتنی بڑی شخصیت ہی کیوں نہ ہو،
نہ تو اس کی عبادت کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کو اللہ کے کسی کام میں شریک کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور اپنے اوپر ہر وقت غور کرتے رہنا چاہیے کہ یہ کلمات جو ہم دہرا رہے ہیں، اتنے دنوں سے یہ کلمات ہم کہہ رہے ہیں، ہماری زندگی میں اس کا کیا اثر ہے؟ کیا ہم واقعی اللہ کو ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ بڑا مانتے ہیں، سب سے بڑا مانتے ہیں، یا ہم کسی اور کے در پر بھاگ رہے ہیں اور کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اللہ سے یہ بڑا ہے؟ تو پھر ہر وقت صرف یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر آیا اللہ اکبر، ریپیٹ ہو رہا ہے، یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، پھر اللہ اکبر، یعنی پھر وہی کلمات دہرائے جا رہے ہیں، پھر وہی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اور کام پر پوری طاقت رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے، وہ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے، اور کوئی بھی اس کے کام میں کسی بھی طرح کی دخل اندازی یا انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ یہ بار بار ہم کو بتایا جا رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اس بات کو بیٹھال دیا جائے، مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، ساری قدرت، ساری طاقت کا مالک وہی ہے۔ تو ہمارے ہر کام، ہر فعل میں ہمارا دھیان اللہ کی طرف رہنا چاہیے کہ وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ اور پھر آخر میں ہے وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ یہ ساری باتیں کرنے کے لیے یا کرنے کے بعد پھر آخر میں یہ فرمایا گیا کہ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، یعنی کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ ہی اتنا بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی طاقتور ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ہی ہمارے جان، مال، روزی، صحت، ہر چیز کا مالک وہ ہے، تو پھر یقیناً ساری تعریف کا حقدار بھی وہی ہے۔ اسی کی تعریف کرنی چاہیے، اسی کی ہر وقت تعریف ہونی چاہیے، وہی تعریف کے لائق ہے، ہر طرح کی تعریف اسی کے لیے ہے۔ اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اب ہم جب بھی جس چیز کے اندر کوئی بھی خوبی دیکھیں اور اس کی تعریف کرنے کی کوشش کریں تو فوراً اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی چیز میں کوئی بھی خوبی یا کمال ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اس کا اپنا ذاتی کمال کچھ بھی نہیں، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ سب طاقت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے دی ہے، تو یقیناً تعریف بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ یہ بات اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بھی عبادت اللہ سے ہٹ کر کسی کے لیے نہیں ہے، نہ کسی کے ساتھ کی جا سکتی ہے، عبادت صرف اللہ کی جا سکتی ہے۔ اور ساری دنیا کی ساری تعریفوں کا مالک بھی وہی ہے، اس لیے ہر وقت ہمیشہ صرف اس کی ہی تعریف ہونی چاہیے۔ یہ بات ہم سب مسلمانوں کے ذہن میں ہر وقت رہنی چاہیے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے تاکہ ہم اس پر بہتر طرح سے عمل کر پائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب